قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. प्यारे बच्चे और बच्चियों, अल्लाह तबारक व ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको कुरान पाक के पढ़ने और याद करने, दुआओं का याद करने, दुआओं के याद करने, सुन्नतों का खूब मुज़ाकरा करके अपने जहन में बिठाने
اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسمارٹ مکتب میں داخل ہو کر ایک موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مکتب میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں ان کو یاد کر کے، محفوظ کر کے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور بچیوں، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہے، محبت کی نگاہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ دین کا علم بہت ضروری علم ہے ہمارے لیے۔ دین کا علم کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری علم ہے۔ اس دین کا علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان نصیب ہوگی، یعنی اللہ نے ابھی ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کس طرح ہم چلیں، ان باتوں کا ہمیں علم دین کے ذریعے حاصل ہوگا۔ کس کے ذریعے ہمیں علم ملے گا؟ علم دین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلی وحی کے اندر سب سے پہلا حکم غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم نازل فرمایا؟ پڑھنے کا علم۔ کون سا حکم نازل فرمایا؟ پڑھنے کا علم۔ یہ بہت بڑا علم ہے، اور اس علم کا تعلق آنکھ، کان، ناک ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، کانوں سے سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے نا، لیکن آنکھوں کا دیکھنا ایک محدود، ایک لیمیٹڈ، یعنی یہاں سے ہم اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سن سکتے ہیں لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک، کچھ دوری تک ہم کسی باتوں کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو علم دیا ہے ہمیں اور آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم دیا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کو اتارا اور اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ تو علم بہت بہت بڑی دولت ہے۔ اس علم سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو سکتا ہے، اور اس مکتب کے ذریعے ہم وہ سیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس آج کے دن سورہ محمد میں حصہ لیا، جی، سورہ قل هو اللہ احد آپ نے سنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کروایا گیا، یعنی اللہ کی ذات ایک ہے۔ تو یہ کیسے علم ہوا؟ ہم نے سورہ فاتحہ کو سیکھا، پھر ہم نے اس کے معنی کو سیکھا، پھر ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ علم کے ذریعے۔ اور خود آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ علم تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے علم کے لیے بھیجا گیا، مجھے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے درمیان کیا سکھاؤں؟ اب پیارے بچوں اور بچیوں، علم دین سیکھنے اور سکھانے میں بڑی تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا بیچ کبھی 8 بجے سے شروع ہوتا ہے، کبھی 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو صبح میں کیا ہوتی ہے؟ تھکان رہتی ہے، نیند آتی رہتی ہے، لیکن اس نیند کے باوجود اٹھنا ہے جلدی سے، پیار سے، محبت سے۔ ممی اٹھا رہی ہے، ڈیڈی اٹھا رہی ہے، ڈیڈی اٹھا رہے، فوراً اٹھ جانا ہے اور اٹھ کے تیار ہونا ہے اور عربی جانا ہے۔ کیوں کہ علم کس نے دیا ہے؟ یا اللہ کا علم۔ اور ہم کون سا علم سیکھ رہے ہیں؟
قرآن کے علم کو سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زبان تھی؟ عربی تھی۔ صحابہ کرام کی زبان کیسی تھی؟ عربی تھی۔ تو ہم کون سی زبان میں علم حاصل کر رہے ہیں؟ عربی۔ یعنی کون سی لینگویج میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ عربی لینگویج میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بہت محنت کے ساتھ، بڑے مشقت کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے، بڑے شوق کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کو جو انعامات دیے جاتے ہیں کس لیے؟ اس لیے تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، آپ کا شوق بڑھے۔ اس حوصلے اور شوق کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھیں گے، آپ اپنے گھروں میں بھی نورانی قاعدہ پڑھیں گے، آپ اپنے گھروں کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ ابھی مثال کے طور پر ہم یہاں سے گھر سے نکلے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعاؤں کے اہتمام سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور ہم اللہ کے امان میں رہیں گے۔ یعنی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، سمجھ گئے؟ اللہ یہ کہ اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دعاؤں کے پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے امان میں، ان کی حفظ میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محنت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص اور دعا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص اور دعا۔ یعنی جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ، یعنی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اخلاص، اللہ کی رضا۔ اور جب اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ راضی، سب راضی۔ اللہ راضی، سب راضی۔ اور اللہ ناراض تو سب ناراض۔ اس لیے ہم علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اپنی ذات سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ مغز، جس طرح کسی انسان کا اگر بھیجا صحیح ہے تو اس کے سارے کام صحیح ہوں گے، اس کا چلنا صحیح ہوگا، اس کا دیکھنا صحیح ہوگا، ان کی باتوں کا کرنا صحیح ہوگا۔ لیکن اگر دماغ خراب ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ گندا رہے گا، اور کچھ گالی بولے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کچھ پتہ نہیں، کس کو مار دے کچھ ٹھکانہ نہیں۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے بچتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے آپ تمام بچے اور بچیوں سے یہ بات بطور خاص یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کا خوب اہتمام کریں۔ خاص طور سے جو بڑی بچیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں خوب قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور قرآن چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اور گھر میں تنگی، پریشانی اور طرح طرح کے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی اور ہم اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد واش روم گئے، پوری طرح تیار ہو گئے، اور لڑکیاں ہیں تو اپنے گھروں میں کیا کیا؟ نماز ادا کیا، اللہ سے مانگا، اور اپنے لیے کیا مانگے؟ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو مانگے، اور ان دعاؤں کا اہتمام بطور خاص کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا، یعنی ساری کی ساری چیزوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حل چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، مانگیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محنت سے تعلیم دین تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یعنی ٹیوشن کا وقت اگر آئے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیوشن کا وقت آ گیا تو ہم نے عربی جانا چھوڑ دیا، نہیں، ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اپنے مولانا سے، اپنے حافظ صاحب سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا ہے کہ اس وقت میں ہم آ سکتے ہیں کیا؟ یہ اس وقت کی ٹیوشن ہے، اس وقت کی تعلیم ہے، اس وقت کا یہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز محنت، مشقت، اور ایک صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ ہم کو عربی میں آنا ہے، پابندی کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، دعاؤں کا خوب کثرت
دعاؤں کی خوب کثرت ہو، یعنی اللہ سے خوب مانگنا ہو کہ اے اللہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں بھی نفع پہنچا اور پوری امت جتنے لوگ ہم سے فیض اٹھانا چاہتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ علم دین جو ہے نا، دین کا علم وہ جتنا بھی پھیلائیں گے وہ علم گھٹتا نہیں ہے، وہ علم پھیلانے سے گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں سکھاتے ہیں۔ مال ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کو دیا، 5 کپڑے ہیں تو ایک کو دے دیا تو 4 ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایک ایسی روشنی کا سمندر ہے کہ جتنا دیں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اور علم کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساتھ ایک چیزوں کا اور خاصا خیال رکھنا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ کن چیزوں سے بچتے رہنا ہے؟ گناہوں سے بچتے رہنا ہے، یعنی بڑوں کا احترام کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں کہ غلط زبان سے بات کر رہے ہیں، اپنے ممی ڈیڈی سے غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں، نہیں، کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز میں بات کرنا ہے، اپنے ممی ڈیڈی کی خوب خدمت کرنی ہے، اپنے بڑے بھائی بہنوں کا خوب خیال کرنا ہے کہ ان سے اونچی آواز میں نہ بات کریں، اونچی آواز میں ہم کو بات نہیں کرنا ہے، اور سب کا خیال کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور مکتب کی پابندی کریں گے اور اپنے ممی ڈیڈی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کا خاصا خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے؟ اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کامیاب کریں گے۔ ماشاءاللہ ان کے والدین کو مبارکباد جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت، 23 سال کی قلیل عرصے میں، قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا تو اور اس کو پڑھا، کتنی بڑی دولت ہے بھائی۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے بارے میں یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ جو شخص قرآن حفظ کرے گا، یاد کرے گا، اور اگر کچھ بھی یاد کر لے گا اور یاد کرنے کا آئندہ ارادہ رکھے گا کہ میں اس کو مکمل کر لوں گا اور نہیں کر سکا اور انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جنت کیسی ہوگی؟ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مال میں جاتے ہیں تو کتنا خوبصورت مال ہوتا ہے، دل کرتا ہے بار بار جائیں، بار بار جائیں، لیکن ایک بار ایسا آتا ہے کہ ذہن تھک جاتا ہے، ارے میں نے تو 5 بار گیا، چھوڑو اب نہیں جانے کا اپن کو، اتنی بار کیوں جانے کا، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، تھک گئے۔ لیکن جنت ایسی اچھی جگہ ہے کہ ایک بار دیکھا تو اچھا لگا، دوسری بار دیکھا تو اور اچھا لگا، تیسری بار دیکھا تو اور اچھا لگا۔ تو اتنی بڑی جنت ملے گی کن کو؟ ان کو جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اپنے سینوں میں بٹھایا۔ اور وہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو ابھی حفظ مکمل نہیں کیا ہے یا حفظ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی دعا کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک مکمل حفظ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، بے ادبیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے مولا کریم، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے تو رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام لوگوں کو گناہوں کے سمندر سے نکال لے۔ اے مولا کریم، یہ چھوٹے معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے مدرسے میں اپنے وقت کو لگایا ہے، مولا کریم ان تمام بچوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، ان تمام بچوں کے والدین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، ان تمام بچوں کے گارجین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے بچے اس مدرسے میں آ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں،
مولا کریم ان تمام بچوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کی دین اور دنیا دونوں کو بنا، مولا کریم ان کی دین اور دنیا دونوں کو بنا۔ اے اللہ ان تمام بچوں کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما، ان تمام بچوں کو اخلاص اور استقامت کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام بچوں کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کے احترام کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق ان تمام بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام بچوں کے ذریعے سے ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں دین کو دور تک دیر کے لیے اے اللہ پہنچا اور قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ قبولیت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام بچوں کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں دین اور دنیا کے علوم میں آ رہی مولا کریم ان رکاوٹوں کو ختم اور دور فرما۔ اے اللہ بطور خاص جن بچوں اور بچیوں نے اے اللہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، ناظرے کی شکل میں ہو یا حفظ کی شکل میں ہو یا کچھ صورتوں کو یاد کرنے کی شکل میں ہو، ان کے والدین کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو اے اللہ بہترین اجر و بہترین جزائے خیر عطا فرما کہ ان کے والدین نے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اے مولا کریم تمام بچے اور بچیوں کے والدین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان تمام بچے بچیوں کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان تمام بچے اور بچیوں کے والدین کو دور فرما، ختم فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر اخلاص اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر میں جو تلاوت قرآن پاک روزانہ کا اہتمام ہوتا ہے، اے اللہ اس گھر کے شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بدتینت کی بدتینیوں سے، اس گھر کے رہنے والوں کی اے اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور اور گجرات کے بڑے ادارے اور دنیا کے خطے میں اے اللہ جو بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، جن کا کام ہو رہا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، اس کی شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بدتینت کی بدتینی سے، فتنہ پرونوں کی فتنہ پروری سے، اے اللہ آگے سے نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کو جائز مقاصد میں پوری کامیابی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا میرے اوپر حق ہے یا جو لوگ بھی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں پوری کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس مجلس میں آنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، ان کی جائز تمناؤں پوری فرما۔ اے اللہ اس وقت کی گزشتہ کی اور آئندہ کی تمام دعاؤں کو محض اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔